اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کفار مکہ جب ان پر قحط پڑا تو یا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے دعا کروائی کہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں ہمارا قحط جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو منہ توڑ جواب دیا تھا، فرمایا کہ تم پھر اپنے خداؤں سے اب دعا کیوں نہیں مانگتے؟ جن کو تم پوجتے ہو مشکل وقت آ گیا تو پھر رب یاد آ گیا، اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اس کا مفہوم ہے۔ فرمایا کہ جب یہ مشکل میں پھنس جاتے ہیں نا، پھر ان سے پوچھے بھی ہاں بھی تمہیں کون بچائے گا؟ کہتے ہیں اللہ ہی بچائے گا۔ یعنی ساری زندگی جو بتوں کو پوج رہا ہے تب بھی اسے اوکھے وقت میں مشکل وقت میں پھر بھی یاد اللہ ہی آتا ہی ہے، کہتے جی اوپر والا ہی بچائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ دیکھیں بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، فرمایا اولئک الذین یدعون، فرمایا وہ لوگ جو ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کن کی؟ جو نیک لوگ جن کو ان کو بتوں کو بت بنا کر جو ہے جن کو پوجنے لگ گئے۔ مسئلہ کیا بنا؟ پہلے مسئلے کو سمجھ لیں۔ ہوا یہ کہ آپ یاد رکھیں کہ بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے نا، صالحین نیک لوگ تھے، جب وہ پرانے زمانے میں آہستہ آہستہ وہ دنیا سے جاتے رہے تو بعد میں لوگوں نے بیٹھ کے کہا، اور ان کے لیے ان کی یاد میں بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ یار وہ بہت اچھے لوگ تھے، اب وہ ہم سے جدا ہو گئے، ہم کیا کریں؟ تو شیطان نے ان کے دماغ میں آ کے ایک بات ڈالی، انہوں نے کہا اگر تم کہو تو میں تمہیں ان کی یاد دہانی کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کے دوں۔ انہوں نے کہا کیا بنائے گا؟ انہوں نے کہا یہ تصویریں بنا دیتا ہوں، تم انہیں دیکھ لیا کرنا، تمہارا دل بہل جایا کرے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے۔ تو شیطان نے ان نیک لوگ جو تھے، اللہ والے جو تھے، ان کی جناب اللہ تصویریں بنائی، تصویریں بنا کے جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے کہا تم ان کو دیکھ لیا کرو، تمہیں خدا یاد آیا کرے گا۔ وہ اس طریقے سے یہ بت پرستی کی ابتدا تصویر سے ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہوا کیا، وقت گزرتا گیا، پہلے وہ بات محبت کی تھی، پھر عقیدت بنی، پھر عقیدہ بن گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جن لوگوں نے ان نیک لوگوں کی جو تصویریں بنائی تھیں خاص کر ان کو یاد کرنے کے لیے، وقت گزرتے گزرتے وہ بات تصویروں سے نکل کے بتوں تک پہنچی اور محبت سے نکل کر عقیدہ بن گئی۔ پہلے لوگ نیک سمجھ کے ان کو یاد کرتے رہے، بعد میں انہیں کو خدا بنا بیٹھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین یدعون، فرمایا وہ لوگ جن کی یہ کفار عبادت کرتے ہیں، وہ نیک لوگ کون تھے؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو اپنے رب کی بارگاہ اقدس میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے تھے۔ یعنی وہ نیک جو لوگ تھے ان کا تو طریقہ یہ تھا، ایہم اقرب، وہ یہ ڈھونڈا کرتے تھے کہ کون سا بندہ رب کے زیادہ قریب ہے، جو رب کے زیادہ قریب ہے اس کے قریب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کا قرب عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب کیا نکلا یہاں سے؟ یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ یہ کفار مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان میں سے اکثر تو وہ لوگ تھے جو نیک لوگ تھے۔ مثلا آپ موٹی سی مثال دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں آ کر جناب اللہ ان سے نبی مانتے ان کو خدا کا بیٹا بنا بیٹھے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہودیوں کا ایک گروہ ہے جنہوں نے عزیر علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے کرتے پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے محبت تھی، بعد میں پہلے نبی، پھر اس کے بعد جناب کرتے کرتے خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن کو تم خدا بنا کے پھر رہے ہو یہ تو وہ لوگ تھے جو رب کی بارگاہ اقدس میں قریب ہونے کے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے کہ رب کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس سے مسئلہ ثابت ہو گیا جو اللہ والے تھے وہ پہلے بھی وہ وسیلہ تلاش کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ یار رب کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ مل جائے، چاہے کوئی بندے کی صورت میں ہو، نبی کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت کے اندر کوئی ایسا بندہ ہمیں مل جائے جو ہمیں رب تک پہنچا دے۔ اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جہالت کی وجہ سے ہم یہ چیز کھو بیٹھے ہیں کہ پیر اور مرید کا رشتہ کیا ہے، کس وجہ سے ہے۔ آج تو پیر بھی جیب پر نظر ڈال کے بیٹھا ہوا ہے کہ مرید آئے گا کچھ نہ کچھ دے جائے گا، اور مرید بھی خیر سے مجھ کا تعویذ لینے پہ پھرا ہوا ہے۔ اس کو بھی یہ کوشش ہے کہ اللہ کرے ایسا پیر مل جائے جو ایک ہی دعا کر کے 40 مجھے عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے، وہ ہے نا بڑی مشہور مثال ہے کہ مرید گیا پیر کے پاس، کہنے لگا کہنا پیر جی دعا کرو رب میں 40 مجھا دے تو میں کٹی دیاں گا۔ تو نے کہا وہ دعا میں اپنے واسطے نہ کرنا جی تینوں 40 مجھا دے کے میں کٹی لینی ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ مقصد کیا ہے
کہ آج مرید صرف اور صرف پیر اس لیے لیتا ہے کہ اس کو پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، پیر دعا کرے اس کو نوکری مل جائے، پیر دعا کرے اس کی جاب لگ جائے، پیر دعا کرے اس کے پاس پیسہ آ جائے، پیر دعا کرے جناب وہ لینڈ لارڈ بن جائے. آج صرف پیر اس لیے لیا جاتا ہے. اور پیر صاحب انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی تسی پیسے لین آئے سے پہلے تو سانو دیو نا، تہاڈا مقصد دنیا لینا سی تو پہلے سانو جمع کرا جاؤ، نذرانے کی صورت میں، بکرے کی صورت میں، کٹے کی صورت میں. ٹھیک ہے، نتیجہ کیا نکلا کہ پیر اور مرید دونوں راستے سے بھٹک گئے. حالانکہ مرید کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں ایسا مرد ملے جو رب تک پہنچا دے. اور پیر کی ذمہ داری کیا تھی؟ کہ بندوں کو پکڑ کے رب کی بارگاہ تک، اللہ اور اللہ کے رسول کی بار تک پہنچا دے. ٹھیک ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ نہ پیر کو پتہ ہے، وہ بھی کہتا ٹھیک ہے میرے کو لا کے تو سارے بخشے بخشائے، اور مرید بھی یہی کہتا کہ ٹھیک ہے پیر جی تسی سارا کوئی کرو گے، سانو اور کی چاہیے. بیڑا غرق دونوں کا ہوا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ دونوں کا مقصد صرف اور صرف اللہ تک پہنچنا اور پہنچانا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ نیک لوگ ہمیشہ رب کی بارگاہ اقدس میں پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے تھے. تم کہاں کھڑے ہوئے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ کہ وسیلہ بنانا بھی جائز ہے، اور قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے. اللہم انی اسالک وتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمت یا رسول اللہ، حدیث پاک ہے. حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک نابینا صحابی مسجد کے اندر آ کے بیٹھا ہوا ہے، نابینا صحابی ہے. ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام نے اسے دو دعا سکھائی. فرمایا تو نا ایسے دعا مانگ، اللہم انی اسالک وتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمت یا رسول اللہ، کہ پروردگار میں تیری بارگاہ اقدس میں دعا بھی کرتا ہوں اور تیرے محبوب کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہوں. اپنے محبوب کے صدقے تیری بارگاہ میں اقدس میں تیرے محبوب کا وسیلہ بنا کے دعا کرتا ہوں، مجھے آنکھیں عطا فرما. حضور نے فرمایا ایسے دعا مانگ. جب اس نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی عطا فرما دی. سمجھ آئی؟ نابینا تھا، جب دعا مانگ کے اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرما دی. ٹھیک ہے، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ مولا علی کی والدہ، فوت ہو گئی. آقا علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک عطا فرمائی غسل کے لیے. غسل دینے کے بعد حضور نے فرمایا میری ماں کو میری قمیض دے دو. قمیض پہنا دی گئی برکت کے لیے. پھر فرمایا میری ماں کو دفنانا نہیں جب تک میں خود نہ آ جاؤں، کیونکہ مولا علی نے کہا تھا نا جب فوت ہوئی نا حضرت فاطمہ بنت اسد، تو مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہوگی. حضور نے فرمایا نانا تیری ماں نہیں فوت ہوئی، میری ماں فوت ہوئی ہے. پیار اتنا کیا چاچی نے. ٹھیک ہے جی، آج تو چاچی بھتیجے کو دیکھ کے راضی کوئی نہیں، اور بھتیجا تو ویسے فارغ ہے. بھتیجا تو چاچی پہ ٹک ٹاک بناتا پھر رہا ہے. یہ چاچی اور بھتیجے کا پیار دیکھے یار، ہے گئی. ٹھیک ہے، اتنا چاچی اور بھتیجے کا پیار ہے کہ چاچی نے ماں کی کمی نہیں محسوس ہونے دی ہے، اور نہ چاچے نے محسوس ہونے دی ہے حضرت ابو طالب نے. اور بھتیجے نے بھی پھر بھتیجے ہونے کا حق نہیں ادا کیا. فرمایا میری ماں فوت ہو گئی ہے، علی کی ماں نہیں، یہ میری ماں ہے. فوت ہونے کے بعد فرمایا غسل دو، غسل دیا گیا. فرمایا کہ میری ماں کو میری چادر عطا فرما دو، چادر عطا فرما دی گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد فرمایا میری ماں کو دفنانا نہیں جب تک میں خود نہ آ جاؤں. حضور تشریف لائے، قبر تیار ہو چکی ہے. یا رسول اللہ دفنانے. فرمایا نہ میری ماں ہے. پہلے قبر میں گئے، جا کے وہاں پہ لیٹ گئے. حضور وہاں پہ لیٹ ہی گئے، آرام کرنے لگے، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ. ٹھیک ہے، کیا مطلب تھا؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں حضور قبر کو بتا رہے تھے کہ خبردار تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میری ماں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ حضور نے پھر دعا کیا مانگی جو اصل بات کرنے والی ہے. جب وہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کو جب دفنا دیا گیا تو حضور نے دعا مانگی کہ اے پروردگار میں تیری بارگاہ اقدس میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ میری ماں کی بخشش فرما. حضور خود اپنا وسیلہ پیش کر رہے ہیں. تو اس پر ہزاروں بار باتیں، حدیث قرآن بھی موجود ہے، حدیث بات بھی موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماؤ کافرو، جن کو تم بت بنا کے کھڑے ہو، جن کو آج کل تم پوج رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام یا کوئی بھی جو نیک لوگ تھے ان میں سے، جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو، ان کا حال تو یہ تھا یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو رب کی بارگاہ اقدس میں پہنچنے کا کوئی نہ کوئی سیڑھی، کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایوب اقرب، وہ تو ایسا بندہ ڈھونڈتے تھے کہ جو رب کے قریب ہو تاکہ وہ اور رب کے ذرا قریب ہو سکے. ٹھیک ہے، اور آگے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، فرمایا وہ تو ہر وقت رب کی رحمت تلاش کرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے، نیک لوگوں کا تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ شیخ ڈھونڈتا اس لیے تاکہ اسے جو ہے وہ کوئی رب کی رحمت سے حصہ مل جائے. پیر ڈھونڈا اسی لیے جاتا ہے تاکہ وہ تصوف کی راہ پہ چل کے، طریقت کی راہ پہ چل کے رب کی قرب کے اندر آ سکے، رب کی رحمت کو جو وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکے. یہ مطلب ہے. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ تو اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے. جن کو تم نے سارا کچھ بنا بیٹھے وہ تو ایسے تھے، ان کی تو خصوصیات یہ ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں اقدس میں قریب ہونے کے لیے کتنے بہانے بناتے.
رب کی رحمت کو ڈھونڈتے رہتے، رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے. ان عذاب ربک کان محذورا. پھر اب سمجھایا گیا ہے، فرمایا تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے والی شے، تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے والی شے، یعنی وہ ہے ہی ایسی چیز، عذاب ہے ہی ایسا جس سے ڈرنے کا حق بنتا ہے. میں یاد رکھ، تو راستے سے ہٹ گیا ہے، جن کے پیچھے تو چلا تھا وہ تو صحیح کامل مومن تھے، کامل ایمان والے تھے، نبی تھے یا صالحین تھے، وہ تو رب کی بارگاہ میں اقدس کے قریب آنا چاہتے تھے، اور تو انہی کو خدا بنا کے بیٹھ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھے آج کے دور کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے. ہمارے بزرگ جو ہے وہ جتنے بھی ہیں سارے قابل احترام ہیں، لیکن وہ آج بھی ان کو سجدہ کرنا یا ان کے ساتھ جہالت جیسی باتیں کرنا، چادریں چڑھانا، یہاں کرنا وہاں کرنا، طواف کرنا، یہ سارا کچھ آج بھی حرام ہے. بات سمجھیے کہ نہیں آئی ہے؟ ہاں، یہ ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ سب جہالت، نیری جہالت ہے جو ہمارے مزارات پر ہو رہا ہے. ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. مزار پہ جانے کا شرعی طریقہ ہے، جائیں وہاں پہ قرآن پڑھیں، وہاں پہ نفل نماز پڑھیں، وہاں پہ جو صدقہ خیرات ہے وہ کریں، سارا کچھ کر کے بزرگ کو اصال ثواب کرے، اللہ اللہ خیر صلاح. باقی جو جتنا کچھ ہے یہ جہالت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں. یہ عرق گلاب کے ساتھ غسل دینا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، صرف جہالت ہے، کوئی اس کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. عرق گلاب کے ساتھ آج کیا ہے جی؟ آج تین دن جناب داتا صاحب کو عرق گلاب دیا جا رہا ہے. بابا صاحب کو، داتا صاحب کا جو مدرسہ بنا تھا اس پہ تو کوئی کلاس نظر نہیں آ رہی ہے. داتا صاحب نے جو کتابیں بنائی لکھی تھی وہ کتابیں چھاپنے والی تو بات رہی ہے. داتا صاحب یونیورسٹی بناتے نا، پتہ چلتا ہے داتا صاحب کا مشن جاری ہے. داتا صاحب کی قبر کو عرق گلاب کے ساتھ کیا تم آپ زمزم کے ساتھ غسل دے لو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ حقیقت یہی ہے، یہ محض جہالت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. چاہے جتنا مرضی وہاں پہ کرتے رہے. ہمارے بزرگوں کے عرسوں کو تماشا بنا دیا گیا ہے. پہلے ایک دن ہوتا تھا، انہوں نے کہا بھائی لنگر سے اکٹھا نہیں ہویا، انہوں نے 2 دن کر دو. ٹھیک ہے جی، پہلے دن غسل پاک ہوتا ہے، پھر چادر پوشی ہوتی ہے، پھر لنگی پوشی ہوتی ہے، پھر قمیض پوشی ہوتی ہے. اللہ جانے کیا کیا تماشے لگا رکھے ہیں. جن بزرگوں نے شریعت کے اپنے راستوں کو بنایا تھا انہی بزرگوں کے مزاروں کو تماشا بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، لیکن سچی حقیقت یہی بات ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان چیزوں کا قرآن اور حدیث کے ساتھ، شریعت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور کس چیز کا نام ہے؟ اور صرف اور اس کا ویسے لفظی معنی پتہ ہے کیا ہے؟ خوشی. یعنی مطلب کیا ہے کہ جس دن وہ بندہ رب سے ملاقات کر رہا ہے اس سے زیادہ اسے خوشی کس بات کی ہوگی؟ اور اس کا لفظی معنی یہی ہے کہ جب بندے کی رب کے ساتھ ملاقات ہو اس دن کو عرس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے بزرگوں نے اس لیے تو اس کو عرس کہا ہے کہ یار ان کی سب سے زیادہ خوشی یہی ہے کہ ساری زندگی گزر گئی رب کو راضی کرتے کرتے، آج تو رب سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو آپ کی بیوی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، تو ان کے منہ سے نکل گیا آئے مصیبت، افسوس کہ آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں. فرمانا نا ایسی بات نہیں کرنی ہے. انہوں نے کہا آج تو خوشی کا دن ہے کہ آج میں نے اپنے محبوب سے اور محبوب کے غلاموں سے ملاقات کرنی ہے. ہاں، بندہ جب رب کی بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا تو حال یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اسے رب کی ملاقات ہونے والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال ساری حقیقت یہی ہے کہ شریعت کے اندر عرس کی یہی چیز ہے کہ جائے وہاں پہ نماز پڑھے، نفل نماز پڑھے، وہاں پہ صدقہ خیرات کرے. لنگر کیوں چلتے ہیں کہ یار غریب کھائیں گے، بابے کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے جی، وہاں پہ لنگر کیوں چلایا جاتا ہے؟ چلو یار بھوکے کے پیٹ میں کھانا چلا جائے گا تو داتا صاحب کو بھی ثواب ہے، بانٹنے والے کو بھی ثواب ہے، کھانے والے کو بھی ثواب ہے. ہو سکتا ہے رب کسی کی دعا قبول فرما کے رب بابے کی بھی درجات بڑھا دے، ہماری بھی بخشش فرما دے. اصل چیز تو یہی ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قبل یوم القیامہ. فرمایا کوئی بستی دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے الا نحن مہلکوها جس کو ہم قیامت سے قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے ہم سارے بستی ختم کر دیں گے. کوئی شہر باقی نہیں بچے گا، کوئی دیہات باقی نہیں بچے گا، کوئی بلڈنگ باقی نہیں بچے گی. فرمایا قیامت سے پہلے قبل یوم القیامہ الا نحن مہلکوها کہ ہم قیامت سے پہلے ہر شہر ہی مٹا دیں گے. چاہے برج خلیفہ بنا لو، مکہ ٹاور بنا لو، برج العرب بنا لو، جو مرضی بنا لو، جتنی مرضی بڑی بڑی بلڈنگیں بنانی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، ایک جھٹکا لگنا ہے قیامت کا. نہ مکہ ٹاور بچے گا، نہ برج خلیفہ بچے گا، نہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر بچے گا، نہ وائٹ ہاؤس بچے گا، نہ بلیک ہاؤس بچے گا، کوئی نہیں بچے گا. ٹھیک ہے جی، سب سے جتنی بھی بستیاں ہیں ہم نے کیا کرنا ہے؟ قیامت سے پہلے سب کو ختم کر دینا ہے. او معذبها عذابا شدیدا، یا تو ہم نیک لوگوں کی وجہ سے سب کو موت دے کر بستی خالی کرا دیں گے، شہر خالی کر دیں گے. او معذب عذابا شدیدا، یا ہم سارے شہر کو عذاب کے اندر مبتلا کر کے سب کو ختم کر دیں گے. لیکن ہونا سارا ہے ملیا میٹ ہے، صفایا ہو جانا ہے.
نہ کسی شہر نے بچنا ہے نہ کسی دیہات نے بچنا ہے، چاہے کوئی ترقی یافتہ ہے یا پسماندہ علاقوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، بچنا کسی نے نہیں ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، فرمایا ہم نے یہ بات لوح محفوظ میں پہلے رکھی ہوئی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے ہم نے پوری دنیا کو کیا کرنا ہے، ختم کر دینا۔ پوری دنیا میں بچنا ہی کسی نے نہیں ہے، چاہے نیک ہے بد ہے جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے جی، جھٹکا تو لگنا ہی لگنا ہے۔ اور آگے ہوا کیا، کفار مکہ بیٹھ کے کہنے لگے چلو اس طرح کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں تو ان سے ڈیمانڈ کر لیں۔ یہ سارے مل کے آ گئے، کہہ لیں حضور بات یہ ہے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح کریں، یہ جو کوہ صفا ہے نا، صفا مروہ، ان کو سونے کا بنا دیں اور باقی جتنے پہاڑ ہیں وہ سارے کے سارے مکہ سے یہاں سے اٹھوا دیں۔ ڈیمانڈ چیک کرو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کہ جی آپ اس طرح کریں، یہ سارے ایک پہاڑ کو سونے کا بنوا دیں اور باقی سارے پہاڑوں کو کیا کریں، یہاں سے اٹھوا دیں، یہاں پہ کھیت ہونا چاہیے، اسی ہل شل وائیے، نال جوار باجرہ گندم گنک شنک سارا کچھ اسی جناب والا بیجیے تھے، نالے کھائیے پیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا بات بڑی غور سے سننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما منعنا ان نرسل بآیات، فرمایا کہ ہمیں نشانیاں دکھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، رہا مسئلہ پہاڑوں کو اٹھانے کا وہ بھی ہم اٹھا دیتے ہیں، رہا مسئلہ کوہ صفا کو سونے کا بنانے کا، صفا مروہ کو وہ بھی ہم بنا دیتے ہیں، الا ان کذب بها الاولون، فرمایا ہوگا کیا، فرمایا کہ ہم نے پچھلے لوگوں کو جتنی بھی نشانیاں دکھائی نا، الا ان کذب بها الاولون، سب نے جھٹلا دیا۔ پہلے نشانیاں مانگی، جب ہم نے ان کی نشانیوں کو پورا کر دیا، بعد میں اسی نشانی کا انکار کر بیٹھے۔ تو میں سب سے بڑی بات دیکھ لیں، وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، تو میں کہ قوم سمود نے اونٹنی مانگی، فظلموا بها، جب ہم نے انہی کی ڈیمانڈ کے مطابق پتھر سے اونٹنی دکھا دی، نکال کے دکھا دی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا جناب یار اونٹنی بھی ہو اور حاملہ بھی ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے بچہ بھی پیدا کرے۔ چلو کوئی بات نہیں، وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، فرمایا ہم نے تو بھائی واضح طور پر ان کو اونٹنی بھی دکھا دی کہ لو یہ جناب یار پہاڑ پھٹ گیا، یہ اونٹنی سامنے آ گئی ہے۔ تو فظلموا بها، نشانی بھی خود مانگی، انکار بھی خود کر بیٹھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب، اگر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ چاہتے ہیں مکہ والے کہ کوئی صفا اور مروہ کو سونے کا پہاڑ بنانا تو ہم بنا دیتے ہیں اور باقی پہاڑوں کو بھی ہٹا دیتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے، یا تو آپ اپنی امت کے لیے مہلت لے لیں یا نشانی لے لیں، لیکن اگر نشانی کے بعد انہوں نے نہ مانا پھر ان کی خیر نہیں ہے۔ پھر رب کا قانون وہی ہے جو قال اللہ انی منزلها فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، فرمایا کہ رب سے ڈیمانڈ کے بعد اگر کوئی بندہ رب کا انکار کرے پھر رب کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، یہ اصول ہے رب کا کہ رب کسی ڈیمانڈ کرے بندہ کہ جناب فلانی چیز ہم نے دیکھنی ہے، فلانی چیز چاہیے، میں رب وہ عطا فرما دے، اس کے بعد بھی رب کو نہ مانے میں پھر بچتا۔ تو حضور کو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں، رب فرما رہا ہے مہلت چاہیے یا نشانی چاہیے؟ حضور نے دعا مانگی کہ پروردگار مہلت عطا فرما، ہم نے نشانی نہیں دیکھنی، کیونکہ نشانی کے بعد جو ہونا تھا وہ تو پھر کباڑے ہو جاتے، پھر کہاں بچتی، آج یہ دنیا ہوتی، آج تو دنیا ختم ہو چکی ہوتی، کیونکہ وہ انہوں نے تو کفار مکہ نے تو کسر کوئی نہیں چھوڑی نا، کفار مکہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں نشانی دکھا دیں بات ختم، لیکن ان خبیثوں کو پتہ نہیں تھا کہ نشانی کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو انکار کرنا ہی کرنا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی پروردگار ہمیں نشانیاں نہیں چاہیے، ہمیں نشانی نہیں چاہیے، ہاں میں خود جو بیٹھا ہوا ہوں مجھے کہتے ہیں کہ پہاڑ پر اپنا جناب درخت چلا کے دکھا دو، پتھر سے کلمہ پڑھوا دو، میں سارا کچھ میں بھی تو ان کو دکھا ہی رہا ہوں نا، تیری نشانی نہیں چاہیے، کیونکہ تیری نشانی کے بعد جو اگر کام ہونا ہے وہ ان کو کیا پتہ کہ وہ ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ ہاں اب دیکھیں یار یہ بھی تو حضور کی رحمت ہے کہ نہیں ہے، اگر حضور ہی فرمایا ٹھیک ہے اگر ان کو نشانی چاہیے تو دکھاؤ ان کو نشانی، نہیں مانتے تو دفع ہو جائے سارے۔ نتیجہ کیا نکلتا، جیسے طائف والوں نے جو حشر کیا تو جبریل علیہ السلام نے آگے کیا کیا تھا، یا رسول اللہ دعا اجازت ادا فرمائے، اے پیس کے نہ رکھ دیا پورے شہر کو ان کی ایسی کی تیسی۔ حضور نے کیا فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، فرمایا پروردگار تو ہی نے ہدایت عطا فرمائی، انہیں کیا پتہ ان کے سامنے کون کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہماری نشانیاں تو ہوتی ڈرانے کے لیے ہیں، ہماری نشانیاں ہوتی ڈرانے کے لیے ہیں۔ بھائی رب کی نشانی دیکھ کر بھی اگر بندے کو جو ہے وہ سیدھی کوئی بات پلے نہیں پڑتی نا تو پھر اپنی خیر منائے۔ اور آج کے دور میں ہم کہتے ہیں جی وہ نشانیاں تو شاید پہلے دور میں تھی، ہمارے پاس نشانیاں نہیں ہیں، جاتے جاتے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بندہ بچ جائے نشانی تو ہے،
زلزلہ آ جائے اور ساری جناب بلڈنگ تباہ ہو جائے، 2-4 بندے بچ جائے، نشانی تو ہے. پوری کار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، 1 بندہ بچ جاتا ہے، نشانی تو ہے. پوری بس جناب کھائی میں گر جاتی ہے، 2 بندے اس میں بچ جاتے ہیں، باقی 40-45 بندہ مر جاتا ہے، نشانی تو ہے. پھر بھی بندے کو عقل نہ آئے کہ یار میرا رب میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری نشانیاں آج بھی موجود ہے، بس غور فکر کرنے والی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بریک فیل ہو جاتی ہے، اچانک اہم موقع پہ آ کے بریک لگ بھی جاتی ہے، نشانی تو ہے اور کیا ہے. یہ ساری نشانیاں ہیں، بس سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.